السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ یہ سلسلہ ہمارا دعوتی بہت ہی اچھے سے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شرکاء اور شریک ہونے والے مرد و خواتین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہمیں آج یہ اس کلمے کا آخری حصہ دیکھنا ہے، محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس سے ایک شخص کو کیا سمجھنا چاہیے، اور اس کے دل میں کیا ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اس کو کس چیز پر عمل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا آخری کلمہ جو ہے محمد رسول اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کے اقرار اور اعتراف پر یہ کلمہ مشتمل ہے، یعنی یہ کہ جب کوئی کہتا ہے محمد رسول اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا وہ اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، زبان سے بھی کہہ رہا ہے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور بعد میں اس پر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کلمے کا معنی، مفہوم، مطلب بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو اس سے آپ کو یہ سمجھنا ہے، یا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ ہندو کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں، ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، اور یہی عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اسی لیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں، کسی خاندان کی طرف نہیں، بلکہ سب کے سب پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ اس کلمے کا مطلب ہوا ہمارا یہ ایمان ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور آیت بتا رہی ہے کہ آپ پوری انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں، نہ کہ کسی خاص کنبے کی طرف، کسی خاص ملک کی طرف، عرب کی طرف یا عجم کی طرف خاص کر کے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہوتا ہے، ایک معنی یہ ہوتا ہے۔ دوسرا معنی اور مطلب محمد رسول اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارا ایمان ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، جو حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہتے۔ یہ ہمارا اعتراف بھی ہونا چاہیے، اقرار بھی ہونا چاہیے، اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرنی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو اتاری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو وحی ہوتی ہے اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں اور جن چیزوں کی خبر دی ہے، ہم ان کی تصدیق کریں، ہم ان کو مانیں، ہم اس پر یقین رکھیں، یقین کامل رکھیں، اور اسی طرح سے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، انہیں چیزوں سے ہمیں رکنا ہے، باز آ جانا ہے،
تو جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا ہے اس پر چلیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے باز آ جائیں۔ یہی اصل اطاعت ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی بتلائی ہے، کہ کامیابی اسی میں ہے کہ جو نبی نے بتلایا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو کرو، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 132 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کب کیا جائے گا ہمارے اوپر؟ جب ہم اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معلوم یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جن چیزوں پر آپ نے چلنے کا حکم دیا اس پر ہم چلیں، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ان سے ہم باز آ جائیں۔ اسی طرح سے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یعنی محمد رسول اللہ کا مطلب ایک یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ ہم یہ مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم اپنے حساب سے نماز پڑھیں، اپنے حساب سے روزہ رکھیں، اپنے حساب سے قربانی کریں، اپنے حساب سے نظر، یہ سب نہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت سب کس کی ہوگی؟ ساری عبادتیں کس کی ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ساری عبادتوں کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی عبادت قبول ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے، اور اسی لیے سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اسی حساب سے ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، نہ کہ اپنے حساب سے۔ اور دوسری جگہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ کام مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ مردود یعنی غیر مقبول ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کوئی عبادت اپنی طرف سے کرتے ہیں، اپنے حساب سے کرتے ہیں، تو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، غیر مقبول ہوگا، مردود ہوگا۔ ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ساری عبادتوں کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اسی طرح سے محمد رسول اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس کا ہم اقرار بھی کریں اور اپنے دل سے اس کی تصدیق بھی کریں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے۔ یعنی آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے اور وہ صحیح نبی نہیں ہے، چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو محمد رسول اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی آپ جان لیں کہ ہماری کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں خوش رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں آخرت میں خوش رہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ یہ ایک مطلب اس کا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، یعنی نبی کریم اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہے محمد رسول اللہ کا مطلب کہ ان ساری چیزوں جب ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے اور اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔